بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں شفیق عوام۔ ناظرین، ایک طویل عرصے بعد پھر میں آج ویلاگ کی دنیا میں آیا ہوں اور کوشش ہوگی کہ اس سلسلہ ٹوٹے آپ کو روزانہ اپڈیٹ ملتی رہیں۔ ناظرین، آج کل میرا موضوع ہے عمران خان۔ عمران خان تو ویسے 2.5-3 سال سے ہر اخبار، ہر خبر، ہر ویلاگ اور ہر یوٹیوبر کا اور ہر سرکاری ہو یا غیر سرکاری ہو، اسٹیبلشمنٹ ہو یا مسلم نون ہو یا پیپلز پارٹی ہو، ان کی گفتگو کا حصہ ہوتا ہے۔ وہ کہ کئی جگہ ان کا نام نہیں بھی لیا جاتا، لیکن پھر بھی لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کون ہے اور کہاں سے بول رہے ہیں۔ آج کا جو میرا موضوع ہے، عمران خان کو جو جیل کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو ایلیمینیٹ کر دیا جائے گا۔ یہ میڈیا میں چل رہی ہیں، سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں، اور کچھ ہمارے جو یوٹیوبر صحافی ہیں جو گورنمنٹ کے فولڈ میں ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کے فولڈ میں ہیں، وہ تو برملا کہتے ہیں کہ اگر بھٹو مر گیا تو ایک اور شخص گزر گیا تو اس سے کیا فرق پڑے گا۔ تو یہ اس کے حوالے سے مری میٹنگ کا حوالہ دیا جا رہا ہے۔ اور پھر دیکھیں، ہمارے اپنے جو دوست ہیں، جو کولیگ ہیں 40 سال سے، جو کہ حکومت کا راتب کھا رہے ہیں، حکومت کے گود میں بیٹھے ہوئے ہیں اور حکومت کے اس پہ پے رول پہ چل رہے ہیں، وہ ان کا تو یہ موضوع یہی ہے کہ گیٹ ریڈ آف عمران خان، یہ کہ عمران خان کو بھائی ہک اور کرک رستے سے ہٹا دو۔ لیکن وہ اوپر اللہ کی ذات بیٹھی ہے اور وہ اللہ کی ذات سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے جب ضیاء الحق تھا تو لوگ کہتے تھے کہ بھئی دنیا ختم ہو گئی، سیاست ختم ہو گئی، اب اس میں کوئی جمہوریت یا سیاست نہیں ہوگی۔ لیکن جب اللہ نے اپنی جھلک دکھلائی تو پھر نہ ضیاء الحق رہا، نہ اس کے حامی رہے، اور ساتھ دنیا چینج ہو گئی اور پھر بے نظیر جو ہے اقتدار میں آ گئی۔ وہ کہ وہ زیادہ عرصہ نہیں نکال سکی، یہ ان کی اپنی وجوہات ہیں، اور یہ افسوس کا مقام ہے کہ آج انہی کے ساتھ بیٹھی ہیں جنہوں نے ان کے خلاف سازشیں کی، انہیں کیا کیا نہیں کہا۔ لیکن یہ سیاست ہے، سیاست میں کوئی مائی باپ نہیں ہوتا، کوئی دین ایمان نہیں ہوتا۔ سیاست ہوتی ہے صرف اور صرف اپنے فائدے کے لیے اور اپنے جیب بھرنے کے لیے یا اپنے مفاد کے لیے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے جیل میں عمران خان کو ختم کرنا، اس کے رستے سے ہٹانا اور اس کی زندگی کے ساتھ کچھ ایسی ویسی اونچ نیچ ہونی۔ اس کا ذکر علیمہ خان نے بھی کیا ہے، ان کے وکلاء نے بھی کیا ہے، اور عمران خان نے خود بھی کہا ہے کہ وہ اس چیز سے نہیں ڈرتے، جب ان کا وقت لکھا ہو تو وہ آ جائے گا، اس کو کوئی نہیں ڈال سکتا۔ لیکن اس حوالے سے جو ہے سب سے زیادہ جو شور مچا ہوا تھا محمد زبیر کی وہ جو میڈیا ٹاک یا ٹی وی ٹاک یا واٹ ایور کہہ لیں یا ان کا ٹویٹ کہہ لیں، ان کی طرف سے انفارمیشن آئی تھی کہ مری میٹنگ میں یہ کچھ ہوا ہے اور کوالیفائی کر دیں گے، کچھ سزا بھی دے دیں گے۔ لیکن میری ذاتی رائے، ہو سکتا ہے میری خوش فہمی ہوگی، کوئی سیاستدان جو ہے دوسرے سیاستدان کا گلا نہیں کاٹے گا، اسے فزیکلی ختم نہیں کرے گا۔ بہرحال لوگ پھر بھٹو کا حوالہ دیتے ہیں۔ بھٹو کے لیے جو ایک عامر نے عدلیہ کو استعمال کیا، اور یقیناً اب بھی وہ حربہ استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن جو حکومتی جو صحافی ہیں، جو حکومتی جو فولڈ میں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سزائے موت اناؤنس کر دی۔ اب سزائے موت اس نے ایسا کیا قصور کیا، کس کا قتل کیا، کیا کیا، باقی کیسز آپ جتنے مرضی ڈال لیں، وہ تو آپ کے ہاتھ میں ہے نا۔ تو بہرحال مارنے والے سے زیادہ بچانے والا بڑا ہے، اور وہ جب اس نے اپنا جلوہ دکھانا ہے تو پورا صورتحال A to Z چینج ہو جائے گی، اور اس کا وقت قریب ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ صورتحال چینج ہونے کا وقت قریب ہے۔ اس حوالے سے نومبر دسمبر کی بات ہو رہی ہے، دیکھیں نومبر دسمبر میں کیا ہوتا ہے۔ لیکن میں نومبر دسمبر سے میں اتنا سہمت نہیں ہوں، کیونکہ اس ملک میں جو ٹاؤٹ ہیں یا جو اپنا مفاد کے لیے سب کچھ بیچنے کو تیار ہوتے ہیں، وہ جب کوئی اسٹیبلشمنٹ سے کوئی ایسا بڑا مطالبہ ہے تو وہ اس کے آگے بھی لیٹ جائیں گے۔ ان کو صرف اپنا اقتدار عزیز ہے، اور جب تک عمران خان اندر ہے ان کو اقتدار جو ہے اس کو دوام ملتا رہے گا۔ بس پھر آتے ہیں کہ عمران خان کو جو کی زندگی کو کوئی خطرہ ہے، تو وہ دیکھیں جب فوج حکمران ہو، ایک سیمی مارشل لا ہو، ان اناؤنس مارشل لا ہو، دیکھیں مارشل لا جب ہو تو اس کے اثرات اور ہوتے ہیں، اور ایک ان اناؤنس مارشل لا جو اس کے اثرات اور ہوتے ہیں۔ وہ ان اناؤنس مارشل لا جو ہے وہ مارشل لا ہوتا ہے، اور ہر حکومتی کام میں اس کی اپنی شیرباد ہوتی ہے، اور اس کے جب یہ شہباز شریف جیسے پرائم منسٹر جو ہیں وہ بالکل بو ڈاؤن کر جائے تو پھر وہ زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے ایک حقیقی مارشل لا سے۔ تو اس وقت تو دیکھیں ہمارے آرمی چیف فیلڈ مارشل صاحب ہر میٹنگ میں جاتے ہیں، ہر فارن ٹرپ پہ جاتے ہیں، اور شہباز شریف ساتھ ہوتے ہیں۔ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ہماری سویلین جو حکومت ہے وہ کتنی اسٹرانگ ہے، اور کہاں کھڑی اور کیا بیتتی ہے۔ پھر آتے ہیں موضوع کی طرف، عمران خان کو جو زندگی ختم کرنا نا، وہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، وہ مجھے نظر نہیں آ رہا کہ ایسا ہو۔ اگر ہوا تو پھر اللہ پاکستان کی خیر کرے۔ گو کہ ہمارے جو حکومتی ہیں اور وہ صحافی دوست ہیں اور وہ جو اقتدار کے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ہوگا تو اس سے کچھ نہیں ہوگا، بھٹو بھی چلا گیا تو اس سے کیا ہوگا، بے نظیر بھی چلے گی تو پھر کیا ہوگا، کیا ہو گیا، کچھ دنیا پاکستان ویسے ہی چل رہا ہے۔
تو تب بھی چل رہا ہے، لیکن کس حالت میں چل رہا ہے کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم دہشت گردی کے لپیٹ میں، ہم دنیا میں پوچھتی نہیں، ہم آئسولیٹ ہو گئے ہیں، اور ہم نے یہی طریقہ ڈھونڈا ہے کہ اپنا سب کچھ ایسٹ جو ہے وہ کسی کے حوالے کر دو، بیچ دو، اور اپنی جان بچا لو، اپنی حکومت بچا لو۔ اگر یہ کریں گے تو پھر پاکستان کہاں کھڑا ہوگا؟ لیکن یہ حکومت کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، حکومت صرف اپنی سروائول چاہتی ہے، اپنا سب کچھ چاہتی ہے۔ تو مری میٹنگ کے حوالے سے محمد زبیر صاحب نے جو ایک بیان دیا تھا، اب انہوں نے ایک اپنا تردیدی بیان دیا ہے۔ میں ویڈیو کے اینڈ میں سارا وہ بیان ایز اٹ پیش کر رہا ہوں، پھر آپ دیکھیے گا، خود اندازہ لگائیے گا کیا یہ ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے یا واقعی وہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ محمد زبیر ہمیشہ کیمرے میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں، کیمرے کے سامنے بات کرتے ہیں، لیکن وہ پوری ویڈیو دیکھیں تو آپ لگ رہا نہیں لگا کہ وہ محمد زبیر ہے۔ اب یہ نواز شریف، مریم نواز دونوں کے اپنا قریب رہے ہیں اور دونوں کے ترجمان رہے ہیں، ظاہر ان کے کچھ سورسز ہوں گے، اسی بیس پہ انہوں نے بات کی ہے۔ لیکن مزے کی بات ہے کہ ان کے اس جو ہے، حالانکہ کہا جا رہا ہے کہ جو مری میٹنگ تھی اس میں ہمارے فوجی افسران بھی تھے، لیکن آئی ایس پی آر کی طرف سے کوئی جو اس طرح کو کوئی تردید نہیں آئی، اور حکومت نے خود بھی کچھ حوالے سے کوئی بات نہیں کی۔ لیکن محمد زبیر کو خود کہہ دیا ہے، مودی نے خود کہہ دیا ہے کہ بھائی میرا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سب غلط تھا۔ لیکن آپ وہ اس کے اتنے پھر آپ دیکھیں اتنے دنوں بعد ان کا تردیدی بیان آیا، اور وہی جو ایک ویڈیو آتی ہوتی ہے کہ بھائی میں کچھ نہیں کیتا، انہوں نے چھڑ دو میرے پر نہ پڑنا، وہ مجھے لگ رہا ہے۔ پر اللہ عمران خان سمیت تمام سیاستدانوں کو زندگی کو محفوظ رکھے، اور کسی کو اس حد تک نہیں جانا چاہیے کہ اگر آپ سے کوئی سیاسی طور پہ نہیں گر رہا اور اس کے عوام کی حمایت ختم نہیں کر سکتے، تو آپ ایسا راستہ استعمال کریں جو بھٹو کے لیے کیا گیا تھا۔ یہ پاکستان کے لیے بہت خطرناک ہوگا، اور یہ کسی طور پہ جو ہے وہ کوئی اس کی جو فہم شخص ہے وہ اس کی حمایت نہیں کر سکتا۔ بہرحال واپس آتے ہیں محمد زبیر کی طرف۔ آپ ان کا پورا ویڈیو دیکھیں اور پورا اندازہ لگائیں کہ یہ کہاں اٹکے، کہاں کھٹکے، کہاں بولے، کہاں جھکے، کہاں دیکھا، کہاں نہ دیکھا۔ تو بہرحال یہ ویڈیو بڑی احتیاط سے تیار کی گئی ہے، اور خیال رکھا گیا ہے کوئی اس میں وہ آڈیو جمپ، ویڈیو جمپ وہ نہ نکال سکے۔ لیکن میں آپ پہ چھوڑتا ہوں، آپ خود دیکھیں اور دیکھیں یہ کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے ایک وضاحت آج صبح ٹویٹ کر کے بھی دی ہے۔ ایک ویڈیو سرکولیٹ کر رہی ہے سوشل میڈیا پر، جس میں یہ مجھے دکھایا گیا کہ جی میں بات کر رہا ہوں کہ جی کسی میٹنگ کا ریفرنس دے رہا ہوں کہ میاں نواز شریف اور ان کی ٹیم جو تھی انہوں نے فیصلہ کیا ہے اس میٹنگ میں کہ عمران خان کو جان سے مارنے کا، اللہ نہ کرے ایسی کوئی بات ہو۔ پہلی بات تو یہ کہ میں نے کچھ کہا ہی نہیں ایسے، اور یہ سارا ڈاکٹرڈ ہے، فیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں ایک وضاحت یہاں کر دوں، میاں نواز شریف کے میں ساتھ بہت عرصہ کام کیا، اس وقت میری ان کی سیاست سے ظاہر ہے مخالفت ہے، اور یہ مخالفت رکھنا ایک پاکستان کے آئین کے حوالے سے ظاہر ہے مجھے رائٹ ہے وہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کبھی بھی میں میاں نواز شریف کو میں جانتا ہوں، میں نہیں سمجھتا کہ میاں نواز شریف یا جتنے بھی وہاں لوگ موجود تھے وہ اس قسم کی بات ایون سوچیں گے بھی۔ اگر کبھی بات ہوتی ہے سیاسی مخالفین کو ختم کرنے کی تو وہ ریفرنس میں ہوتی ہے سیاست کے حوالے سے، بہت لوگ کرتے ہیں، میں نے بھی کیا ہوں کہ جی پنجاب میں پی ایم ایل این کا جو سخت مقابلہ ہے ان کا فیوچر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ عمران خان کی پاپولیرٹی سے، اور عمران خان کی پاپولیرٹی جب تک نہ ختم کرے تو ظاہر ہے پی ایم ایل این کا فیوچر نہیں ہے۔